دیکھو، زمین و آسمان کی ملکیت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور اس کے اندر جس کو چاہتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اسی کا زور چلتا ہے، اسی کی قوت چلتی ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کی زمین ہے، اسی کا آسمان ہے۔ تو اس میں جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کوئی روک کرنے والا نہیں، کسی کا کوئی دباؤ نہیں، اس کی مرضی ہے، جس چیز کو چاہے پیدا کرے۔ آگے مشرکین کا حال یہ تھا، وہ یہ سوچا کرتے تھے بیٹی ہمیں فلاں دیتا ہے، بیٹا فلاں دیتا ہے، اللہ اس کی تردید کر رہا ہے، کہہ رہا نہیں، یخلق ما یشاء، جس طریقے سے دنیا میں اور چیزوں کو پیدا کرتا ہے، اسی طریقے سے بیٹیاں اور بیٹے بھی پیدا کرتا ہے۔ انسانوں میں بھی جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے، انسان کے بس کا روگ نہیں ہے اسے سمجھنا۔ وہ جانتا ہے کسے بیٹی دینا بہتر ہے، کسے بیٹے دینا، اور کسے دونوں دینا، اور کسی کو بالکل نہ دینا۔ آیت کریمہ میں اگر غور کیجئے گا تو فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ تو کم سے کم اناسا کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے، یہ نہیں کہا جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، بیٹی تو ایک ہو جائے گی، بیٹیاں کم سے کم تو 3 ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ایک بہن کو بہن کی بھی ضرورت پڑتی ہے، پھر اس کی بچیوں کو خالہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک ہی بہن ہے، ایک ہی لڑکی ہے کسی کی، تو اس کی کوئی بانی نہیں۔ ایک ہی لڑکی کسی کی ہے تو پھر اس کے جو بچہ ہوں گے اس کی کوئی خالہ ہی نہیں ہے۔ اور بہت سارے راز و نیاز کی باتیں یا مدد ہو، بہت سارے تعاون ہیں جو لڑکیاں آپس میں وہ کر لیتی ہیں، بھائیوں سے وہ نہیں ہو پائے گا، یا راز ایک دوسرے تک
جو پھیلاتی ہیں پہنچاتی ہیں دوسرے تک، بھائی کے پاس نہیں پہنچا پائے۔ بہرحال عرض یہ ہے، فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا بیٹا دیتا ہے، بیٹا ایک کو کہتے ہیں۔ بیٹے اگر ہندوستانی زبان میں بھی سمجھا جائے کم سے کم 2 ہونے چاہیے، عرب دنیا کے لحاظ سے کم 3 پر ذکور کا اطلاق ہوگا، بیٹے۔ لیکن یہ آج کا ہمارا فیشن چلا ہوا ہے، بیٹی ایک ہو بیٹا ایک ہو۔ اچھا عجیب بات ہے، جو گنوار لوگ ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ، ان کے بچے دیکھیے 8-8 ہیں، 10-10 ہیں، اور جو لوگ سمجھدار قسم کے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دماغی ہیں، ان کے بچے یا تو 1 ہے یا 2 ہیں۔ ظاہر ہے گنواروں کے بچے زیادہ ہوں گے، گنواروں کی تعداد بڑھے گی، سمجھ بوجھ والے لوگوں کے بچے زیادہ ہوں گے تو سمجھ بوجھ والوں کی تعداد بڑھے گی۔ اسی وجہ سے تو عقل مندوں کی تعداد دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ وہ جو گنوار ہے وہ سوچتا ہی نہیں، بس جو آ رہا ہے آ رہا ہے۔ پڑھا لکھا جو ہے وہ اتنا سوچتا ہے کہ اس کو اللہ کی ذات پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک ہی لڑکا ہے، پھر اس کو بھائی کی ضرورت پڑی، اس کا بھائی بھی نہیں ہے۔ لڑکوں کو چچا کی ضرورت پڑی، چچا ہی نہیں ہے۔ سارا صاف ہے۔ تو اس آیت میں اگر غور کیجئے تو کہا جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ ہندوستان کے لحاظ سے کم 2 ہونا چاہیے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ اچھا ایک چیز اور غور کیجئے، قرآن یہ کہہ رہا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ۔ مفسرین نے لکھا ہے پہلے لڑکیوں کا ذکر کیا، لڑکی کا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اس کے بعد کہا جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ پتہ چلا بیٹے اور بیٹیاں دونوں انسان کے لیے خیر کی چیز ہے، لیکن جس عورت کے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے جس کے پاس بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں، اگر پہلے کسی عورت کو بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ عورت خیر کے لحاظ سے اس سے بہتر ہے جس کو پہلے بیٹا پیدا ہو۔ کیوں؟ قرآن دیکھیے ترتیب کا ایسا ذکر کر رہا ہے، پہلے بیٹی کا ذکر کیا، اور بیٹی اگر بڑی ہونا اور بہت ساری سہولیات گھر کی، ماں سے لے کر باپ تک سب کی بہت ساری سہولیات ہو جاتی ہے، گھر میں بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہاں ہمارا حال یہ ہے، پہلے اگر بیٹی ہو گئی تو مشرکین مکہ جس طریقے سے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کا چہرہ کالا ہو جایا کرتا ہے، جسے اپنی زبان میں ہم بولتے ہیں تھوبڑا لٹکا لیتا ہے۔ یہ مشرکین کا حال تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کیا۔ 4 بیٹیاں، چاروں کو بے حد محبت،
اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پہلے بیٹیاں ہی پیدا ہوئی، بیٹے دونوں، بیٹیاں دونوں۔ اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی قرآن کی آیت سے کہ کم سے کم ایک سے زیادہ ہی بیٹی ہونی چاہیے، بیٹا بھی ایک سے زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ اچھا، آگے بیٹی اگر پیدا ہو جائے پہلے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بیٹا پہلے ہو۔ اور آگے بڑھیے، بیٹیاں رحمت ہوا کرتی ہے، بیٹیاں انسان کے لیے رحمت۔ بیٹے کیا ہے؟ بیٹے نعمت ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اللہ کی خصوصی رحمت ادھر متوجہ ہوتی ہے۔ بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے۔ نعمت کہا جاتا ہے جو انسان کو کام دے۔ رحمت وہ چیز ہوا کرتی ہے، کر تو کچھ نہیں رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس کے اوپر خصوصی عنایات ہوتی ہیں۔ تو بیٹیاں رحمت ہے اور بیٹے نعمت ہے، کہ بیٹا بڑا ہوگا پھر ماں باپ کے کام آئے گا، ہاتھ بٹائے گا۔ اور بیٹی رحمت ہے، گھر میں پیدا ہوئی، گھر کا نظام سنبھالے گی۔ دوسرے یہ کہ گھر میں جو رہے گی، نماز پڑھے گی، تلاوت کرے گی، ذکر و اذکار کرے گی، اس گھر میں رحمت اترے گی۔ پانی نعمت ہے، بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بارش رحمت ہے لیکن اسے رحمت بنانے کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یوں ہی چھوڑ دیا تو پھر تو نالا میں بہے گا، کسی گڈھے میں بھر جائے گا، نہ پینے کے قابل ہے نہ کسی۔ بیٹیاں رحمت ہے لیکن کب رحمت ہے؟ جب کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں لگے جو اسے رحمت بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس پر محنت کرتا ہو۔ بچی تھوڑا سا ہوش سنبھالی، کچھ بولنے کے لائق ہوئی، زبان پر اسے کلمہ جاری کرا دیا، اللہ کا لفظ، بہترین نام رکھا، بہترین نام رکھا۔ اور اس زمانے کے ایسے نہیں، عجیب عجیب نام سننے میں آتے ہیں، اس کے بعد میں معنی پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب اس کا معنی کیا ہے۔ قیامت کے دن میں ہمارے نبی نے فرمایا لوگ اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جائیں گے، اس لیے بہترین نام رکھا کرو۔ اور نام رکھ دیا ایسا جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، قیامت کے دن میں شرمندگی ہوگی اسے۔ تو بیٹی کا اول نمبر درجہ، نام بہترین رکھا جائے، اذان وغیرہ دلوا دیا ٹائم سے۔ ادھر حالت یہ ہے کہ سارا کچھ کان میں ساری آوازیں پہنچ جائے، اس کے بعد اللہ کا نام پہنچ جائے۔ کوشش کرو وہاں بھولو بھی نہیں۔ دوسری بات، پہلا نمبر اللہ کا نام ہے، اذان کی آواز ہے۔ اس کے بعد جب کچھ لائق ہو جائے، بیٹی تھوڑی سی بڑی ہو جائے، پہلا نمبر اسے دینی تعلیم، قرآن پڑھایا، قرآن یاد کرایا، قرآن کو سمجھایا، نماز روزے سے تعلق کرایا، ذکر و فکر سے
اس لیے بیٹا ہمیشہ گھر میں نہیں رہے گا. بیٹا تو بڑا ہوگا، اس کے بعد باہر نکلے گا کام کاج کے لیے. تو اگر دیندار قسم کا ہے تو 5 ٹائم مسجد میں حاضری دے لے گا. کچھ اور دیندار ہے صبح کو کبھی بیٹھ جائے گا، لیکن بچی تو گھر میں رہے گی. تو جب فرصت ملی تب اللہ کا نام شروع ہے. انسان ماں کا گود اول نمبر پر مدرسہ ہوا کرتا ہے. بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی، وہ دیکھ رہی ہے میری ماں صبح صبح اٹھ کے ٹی وی چالو کر رہی ہے، وہ بھی وہی سیکھ رہی ہے. گانا سنتی ہے، فلم دیکھتی ہے، اس کے بعد شادی بیاہ میں پتہ نہیں رت جگہ اور کون جگہ، اس میں زوردار ناچ ہو رہی ہے، ناچ بھی رہی ہے، وہی سیکھ رہی ہے. تو ایسی لڑکی جس عورت کے گود میں پلے گی، وہ لڑکی کیا رحمت بنے گی آپ کے لیے؟ رحمت ہے، لیکن رحمت بنانے کے لیے آپ کو استعمال کرنا پڑے گا، صحیح تربیت کرنی پڑے گی. کیوں عورتوں کے اندر اگر مزاج میں گھس جائے تو جتنا عبادت کا جذبہ عورتوں کے اندر ہوتا ہے مردوں کے اندر اتنا نہیں ہوتا. دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا میں اگر کوئی رو دے بہت جلدی بہت خوش ہوتا ہے اور بہت جلدی اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. مرد کا جلدی آنسو نہیں نکلتا. اسی وجہ سے باہر گیا کام کرنے، خود گیا ہے باہر اور لڑکی کو قرآن یاد کرایا ہے، دیندار بنایا ہے، مزاج دینداری کا اگر دیا ہے تو پھر وہ گھر میں کوئی کام دھندا ہے، کام دھندا کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو باقی فرصت ہے تو بجائے فلم دیکھنے کے، گانا سننے کے اور ڈرامہ اور پتہ نہیں لوڈو کھیل رہی ہے. اس طرح کی چیزوں سے کے بجائے وہ قرآن پڑھ رہی ہے، فضائل اعمال پڑھ رہی ہے، یا اور بھی حدیث کی بہت ساری کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے آپ نے رکھ دیا، وہ پڑھ رہی ہے. اس کا مزاج دینداری کا بنے گا، گھر کا ماحول دینداری کا بنے گا. ایک عورت اگر دیندار ہو جائے، بہت سارے خاندان کا ایسا حال ہے کہ پورا گھر برباد تھا، ستیہ ناش تھا. ایک عورت آئی، اس نے آ کر اس گھر کے سارے نظام کو صحیح کر دیا. اس کے جو بچے پیدا ہوئے ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دیندار ہیں. اس گھر میں پینے کھانے کا عام رواج تھا، وہ سارا ختم ہوا. ایک عورت پورے گھر کا نظام سنبھال سکتی ہے بشرطے کہ وہ دیندار ہو، اور وہ رحمت بن کے دکھا سکتی ہے. اس زمانے کے اندر بھی جو لڑکیاں دیندار ہیں، ماں باپ نے کوشش کر کے انہیں رحمت کا ذریعہ بنا لیا ہے، تو آج بھی وہ لڑکیاں ماں باپ کے اوپر بوجھ نہیں ہے، جسے سمجھتے ہو بوجھ. اور اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کرا کے پھر جو حال ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے. ادھر بچی پیدا ہوئی، ادھر الحمدللہ غیب سے نظام ہو گیا، پیسہ زیادہ ہو گیا، طریقہ کسی نہ کسی بہانے سے. پھر وہ لڑکی بڑی ہوئی اور گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، تلاوت کر رہی ہے، اللہ اللہ کر رہی ہے، ذکر و اذکار کر رہی ہے، اس گھر پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے. وہ لڑکی رحمت ہے. اور کیا وہ لڑکیاں عورت رحمت ہے جو صبح کو اٹھتی ہے، ٹی وی کھولتی ہے، موبائل کھولتی ہے، گانے سن رہی ہے، اور اس کے بعد فلم، ناچ، ڈرامہ.
ایسی عورتیں تھوڑی رحمت ہے، نہ ایسی لڑکیاں رحمت ہے. ایسی لڑکیاں جس گھر میں ہوگی نحوست ٹپکے گی، رحمت نہیں ہے، زحمت ہے. اور اس زحمت کو ہم نے خود بنایا ہے. اور اس کے بعد جب وبال پڑنا شروع ہوتا ہے، نہ صحیح ٹائم سے رشتہ لگتا ہے اور نہ رشتے کا کوئی انتظام ہو پاتا ہے، تو اس کے بعد آدمی رونا روتا ہے، کہتا ہے لڑکیاں ٹھیک نہیں ہے. ایک لڑکی ہو گئی بربادی کا ذریعہ ہو گئی. بربادی کا ذریعہ نہیں ہے. آج بھی اللہ والوں کی لڑکیاں ہیں، ایک ایک نہیں 8 لڑکیاں بہت ساری ہمارے نگاہوں میں ہے الحمدللہ. 8 لڑکیاں ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ کہ اس کے باپ نے اسے رحمت کا ذریعہ بنایا ہے، اس کی ماں نے جو تعلیم دیا اسے رحمت کا ذریعہ بنایا. پھر اس گھر میں رحمت اتر رہی ہے. اور کیا نچنیاں بجنیاں بنا دینے سے پھر اس گھر میں رحمت آئے گی؟ نہیں آ سکتی، نہیں آ سکے گی. اس کے بعد وہی حال ہوگا کہ بعد میں آپ کہیں گے کہ چیک کرا کے گرا دو، ختم کرو. اس لیے کہ شادی کون کہاں لگائے گا، کہاں تلاش کرے گا؟ پھر بچپن سے لے کر جوانی تک کئی لاکھ روپئے کون خرچ کرے گا اسے پالنے پوسنے میں؟ اور پھر اس کے بعد زحمت بنایا تھا تو کسی اور کے ساتھ نکل گئی، پھر ناک بھی کٹی. یہ حالت ہو رہی ہے. تو یہ جتنا جو مسلمانوں میں رونا رویا جا رہا ہے، رونا رویا جا رہا ہے، لڑکی پیدا ہو گئی، لڑکی پیدا ہو گئی، لڑکی پیدا. روئیے نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے بھائی. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. میری 5 بہنیں میں کوئی شادی میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. اور ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، 7-8 لڑکیاں، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، خوشی بھی رہی ہے. اور جس گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں واقعی میں اگر دیندار ہو، پرہیزگار ہو، اس گھر میں جاؤ سکون ملتا ہے. اور پہلے ہی سے نحوست ٹپکتی رہے گی. شیطان پال لیا بچپن سے، اسے شیطان بناتا گیا، شیطان ہو گئی ہے. اس کے بعد جاؤ، جی میں آئے گا کب بھاگے یہاں سے. پروردگار عالم ہم سب کو اپنی اپنی بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت، قرآن پڑھائے، قرآن کا حافظ بناؤ، عالمہ بناؤ، دیندار بناؤ. نہیں تو کم سے کم لڑکیوں کو الگ اسکول میں پڑھاؤ، پہلا نمبر قرآن پڑھانا سیکھو. پھر دیکھو رحمت آ رہی ہے کہ نہیں آ